آپ سے مخاطب ہونے کا شرف بخشا ہے۔ میں مختصر وقت میں جو عنوان مجھے سونپا گیا ہے اس کے چند گوشے اور پہلو آپ کے سامنے ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے اکابر اور اسلاف امت کی قربانیاں۔ عزیز بھائیوں، عقائد میں عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت دونوں اہم ہیں اور دونوں میں مماثلت بھی بہت ہے۔ مثلا عقیدہ توحید کے دلائل بہت سارے ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے قرآن کریم کا موضوع ہی توحید لکھا ہے، مگر اس کے باوجود عقیدہ توحید محتاج دلیل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے دلائل بھی اگرچہ بے شمار ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ضخیم کتاب ختم نبوت میں سینکڑوں آیات کی نشاندہی کی ہے، سینکڑوں احادیث کا ذکر کیا ہے، 200 سے متجاوز۔ محدث العصر والزمان علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خاتم النبیین میں امت کا سب سے پہلا اجماع عقیدہ ختم نبوت پر ذکر فرمایا، اور قیاس ان دلائل ثلاثہ کی تائید کرتا ہے۔ اگرچہ دلائل بے شمار ہیں، مگر اس کے باوجود عقیدہ توحید کی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی محتاج دلیل نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کو مانتا ہو، اللہ کی صفات کو بھی مانتا ہو، ان دونوں کو مان لینے کے باوجود متکلمین، علم کلام کے ماہرین اسے مومن اور موحد تسلیم نہیں کرتے جب تک ذات و صفات کو ماننے کے ساتھ ذات و صفات میں وحدت کو نہ مانا۔ معلوم یہ ہوا ذات و صفات مان کر اگر ذات و صفات میں وحدت کو نہیں مانے گا تو موحد نہیں بن سکے گا۔ بالکل اسی طرح ایک شخص حضور کی نبوت کو بھی مانتا ہے، آپ کی رسالت کو بھی مانتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی افضلیت کو بھی مانتا ہے، آپ کو نبی اور رسول ہی نہیں نبیوں اور رسولوں میں افضل مانتا ہے، مگر آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، تو یہ شخص بھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانے کے ساتھ ذات و صفات میں وحدت پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح حضور کی نبوت و رسالت اور افضلیت پر ایمان لانے کے ساتھ آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے،
اس کے بغیر ایمان اور اسلام نصیب نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت میں ایک چیز اور بھی مشترک ہے، وہ یہ عقیدہ توحید کے لیے بھی بڑی قربانی لگی اور بڑوں کی لگی۔ عقیدہ توحید کے لیے بھی بڑی قربانی لگی اور بڑوں کی لگی۔ بیائی ہی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بھی بڑی قربانی لگی اور بڑوں کی لگی۔ عقیدہ توحید کے لیے انبیاء شہید ہوئے، آروں کے نیچے چیر دیے گئے، ایک ایک دن میں درجنوں انبیاء شہید کر دیے گئے، گھر سے بے گھر کیے گئے۔ توحید کے لیے بھی بڑی قربانی لگی اور بڑوں کی لگی۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے بھی بڑی قربانی لگی اور بڑوں کی لگی، بڑی لگی اور بڑوں کی لگی۔ اور اس وجہ سے لگی کہ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب کچھ بدبختوں نے دعوی نبوت کیا، ان میں مسیلمہ تھا، اسود انسی تھا، طلیحہ تھا، ایک خاتون بھی تھی جس کا نام سجا لکھا گیا، گویا 3 مرد ایک عورت، یہ مدعی نبوت تھے، 3 تھے اور ایک تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانہ حیات میں ان کے تعاقب کے لیے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا، اسود انسی کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب حضرت حبیب بن زید کو بھیجا، ختم نبوت کے شہید اول ہیں۔ اسود انسی نے دعوی نبوت کیا، اس کی جانب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دیلمی کو بھیجا۔ طلیحہ نے دعوی نبوت کیا، اس کی جانب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زرار بن ازور کو بھیجا، اسود کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ اپنی زندگی میں ہی اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو، امت مسلمہ کو یہ تعلیم دے دی کہ حضور کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، نہ اس کا دعویٰ تسلیم کیا جائے اور نہ ہی اس کے تعاقب میں کسی غفلت کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے معاملہ میں بڑے حساس ثابت ہوئے، بڑے حساس ثابت ہوئے، جان کے نذرانے پیش کیے، شہادتیں ہوئی، مصیبتوں سے گزرے، مگر حضور کے بعد کسی بھی مدعی نبوت سے نرمی نہیں بڑھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے، حضور کے جانشین، وارث و امین، آپ کے خلیفہ اور حق کے خلافت ادا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حق کے خلافت ادا کیا، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے 4 ذمہ داریاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ عائد ہوتی تھی۔ نمبر 1، جن کے خلیفہ ہیں، جن کے جانشین ہیں، جن کے وارث و امین ہیں، ان کے علوم کی حفاظت۔ نمبر 2، جن کے جانشین ہیں، وارث و امین ہیں، ان کی جماعت کی حفاظت۔ جن کے جانشین ہیں، وارث و امین ہیں، ان کے ریاستی سسٹم کی حفاظت۔
جن کے جانشین ہیں، وارث و امین ہیں، ان کی ایک ایک چیز کی حفاظت، ذمہ داریاں پوری کی، قرآن کریم کی حفاظت کر کے، محفوظ کر کے، علوم نبوت کی حفاظت، قرآن کریم کو محفوظ کر کے حضرت عمر فاروق کی تجویز پر ما بین الدفتین ایک جلد میں قرآن کریم کو جمع کر کے علوم نبوت کی حفاظت، پھر مرتدین سے قتال کر کے، مرتدین سے قتال کر کے، مدعیان ختم نبوت سے قتال کر کے آپ کے مشن کی حفاظت کی، اور جو قبائل مرتد ہوئے تھے ان کا تعاقب کر کے آپ کی جماعت کی حفاظت کی، مانعین زکوٰۃ سے ٹکرا کے ریاستی سسٹم کی حفاظت کی، جو ذمہ داریاں عائد ہوتی تھی انہیں پورا کیا۔ بڑا شورش کا زمانہ تھا، اندرونی بیرونی فتنے تھے، وقت تھوڑا، وفات رسول کا صدمہ، جدائی کا غم، اندرونی فتنے الگ، بیرونی فتنے الگ، صحابہ کرام جنگ کے معاملہ میں، قتال کے معاملہ میں نرمی برتنے کا مشورہ دینے لگے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ایک ایک بات پہ ڈٹ گئے، ایک ایک بات پہ ڈٹ گئے اور سارے محاذ بیک وقت کھول دیے۔ ایک سال کے اندر اللہ نے دکھا دیا کہ ابو بکر میں وہ استقامت تھی جو انبیاء میں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر نے تھوڑے عرصہ میں وہ کام کیے کہ زیادہ عرصہ میں کرنا بھی مشکل تھے۔ ان میں ایک بڑا کام یہ تھا، حضور کے بعد منکرین ختم نبوت کا استئصال، منکرین ختم نبوت کا استئصال، سب سے پہلے صحابہ کرام کو جمع کر کے اس بات پہ انہیں متفق کیا کہ حضور کے بعد کسی بھی مدعی نبوت سے نرمی نہیں برتی جائے گی، اور پہلا اجماع امت کا ہوا مسلمہ کذاب سے جہاد پر، قتال پر۔ یمامہ کے میدان میں صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں نکلے، مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، 30,000 کا لشکر تھا اس کے ساتھ جسے واصل جہنم کیا گیا، اور خود اتنی کثیر تعداد میں صحابہ و تابعین کی شہادتیں ہوئیں کہ شاید ایک جنگ میں اتنی شہادتیں کہیں بھی نہ ہوئی ہوں، بلکہ یہاں تک مورخین نے لکھا ہے، حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین کی جلد ثانی 213 صفحہ پہ لکھا کہ حضور کے زمانے کے جتنے غزوات و سریات تھے، آپ کے زمانے حیات میں جتنے غزوات ہوئے، جتنے سریات ہوئے، ایک ایک جنگ کے شہداء کو جمع کیا جائے، پھر گنتی ماری جائے تو یہ گنتی 259 پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹوٹل شہداء حضور کے زمانے حیات کے 259 ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت میں، اور حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کی 5ویں جلد میں لکھا ہے کہ صرف یمامہ کی جنگ میں جو صحابہ و تابعین شہید ہوئے، اس ایک جنگ کے شہداء کی تعداد 1200 افراد پر مشتمل تھی، جن میں اکثر صحابہ تھے، صحابہ بھی بہت سارے بدری تھے، اور ان 1200 شہداء میں 700، بعض نے 750 لکھا، قرآن کریم کے حفاظ تھے، قرآن کریم کے قراء تھے۔ ایک طرف حضور کے اعلان نبوت کے بعد آپ کے دنیا سے رحلت کر جانے تک کے اس درمیانے عرصہ کے شہداء ہیں، حضور کے 23 برس کے اعلان نبوت کے بعد کے عرصہ کے شہداء 259 ہیں، اور ایک
ایک جنگ جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، منکرین ختم نبوت کے استیصال کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں لڑی گئی۔ فقط اس ایک جنگ کے شہداء 1200 افراد پہ مشتمل ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام نے کس قدر قربانی دی ہے۔ حالات جیسے تھے وہ بھی سامنے، محاذ جتنے تھے وہ بھی سامنے، شورشیں جتنی تھی وہ بھی سامنے، اندرونی اور بیرونی فتنے جتنے تھے وہ بھی سامنے۔ اس کے باوجود ایک مدعی نبوت کے خلاف لڑتے ہوئے 1200 افراد کا شہادت کا جام پی جانا ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑتا ہے کہ سب کچھ برداشت کر لینا لیکن ختم نبوت کے تحفظ میں کوئی کمی نہ کرنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسی قربانی دی، آج تک مشعل راہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید انصاری کو مسلمہ کذاب کی جانب بھیجا دعوت اسلام کے لیے خط دے کر۔ جب پتہ چلا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، جب حبیب بن زید کو بھیجا، خط پہ لکھا ہوا تھا من محمد رسول اللہ الی مسلمہ الکذاب، بفر گیا۔ تو حضور کو نبی مانتا ہے؟ صحابی کہنے لگے مانتا ہوں۔ کہا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت حبیب کہنے لگے میں بہرا ہوں، تیری بات نہیں سنی، میں بہرا ہوں، تیری بات نہیں سنی۔ کہا اچھا پھر بتا محمد کی نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہا مانتا ہوں، مانتا ہوں۔ اچھا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے بہرا بہرا۔ قربان سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بصیرت، فقہی بصیرت پر خلاصۃ الفتاوی اور فصول عبادی میں لکھا ہوا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بدبخت نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان اس سے دلیل طلب کرے، معجزہ کا مطالبہ کرے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اتنے سے ہی کافر ہو جائے گا۔ اس نے دلیل مانگی کیوں ہے، معجزہ طلب کیا کیوں ہے، اس کا ایمان حضور کی ختم نبوت پہ کمزور پڑا، تب اس نے دلیل کا مطالبہ کیا، تب معجزہ کا مطالبہ کیا۔ اگر مضبوط ہوتا تو وہ کہتا ہم بغیر دلیل کے حضور کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ کہاں سے امام ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ نکالا، کہاں سے مستنبط کیا؟ میرا ذوق اور وجدان کہتا ہے ان کے سامنے حبیب بن زید انصاری کا واقعہ ہوگا۔ جب مسلمہ نے کہا میری نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، وہ کہنے لگے سنتا ہی نہیں، میں تو بہرا ہوں، میں تیرا دعویٰ ہی نہیں سن رہا، دلیل کیسے سن؟ امام صاحب فرماتے ہیں دلیل نہیں مانگنی، مانگے گا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اگرچہ متاخرین احناف نے تفصیل کی ہے کہ دلیل اگر اس نیت سے مانگتا ہے کہ میں پاش کروں، ریزہ ریزہ کر دوں، توڑ کے رکھ دوں، یہ عاجز ہوتا نظر آئے، ذلیل و رسوا ہوتا دکھائی دے، تو پھر یہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ لیکن سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بصیرت، حبیب بن زید نے کہا کہ میں سنتا ہی نہیں، تو ابو حنیفہ نے بھی کہا کہ سنے ہی نہیں، سنے ہی نہیں، دلیل نہیں مانگنی، دلیل سے پہلے دعویٰ ہی رد کر دینا ہے، دعوے کو ہی تسلیم نہیں کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وہی بات کہی جب خلق قرآن کا مسئلہ چلا۔ امام احمد بن حنبل نے دعویٰ کیا
کہ قرآن قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا